وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، بڑا ہی ظالم تھا، مظلوموں پر ظلم کرنے والا بادشاہ۔ اس منحوس نے ایک عالیشان محل بنوایا، عالیشان مکان بنوایا اپنے رہنے کے لیے۔ عالیشان محل کھڑا کیا، اسی میں رہنے لگا۔ تو ایک غریب سی بڑھیا عورت تھی، اس نے کیا کیا، بڑھیا عورت نے بادشاہ کے عالیشان مکان کے پیچھے اس نے اپنی ایک جھونپڑی کھڑی کر دی، رہنے کے لیے کچا سا مکان بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن بادشاہ نے خوبصورت عالیشان مکان کے ارد گرد اس نے چکر لگایا چاروں طرف۔ بادشاہ نے جب چکر لگایا تو بادشاہ نے دیکھا عالیشان خوبصورت مکان کے پیچھے ایک کچی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے، کچا سا مکان بنا ہوا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا۔ یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ اللہ اکبر، اس نے تو میرے خوبصورت مکان کی ناک کٹا کے رکھ دی ہے۔ کسی نے کہا بادشاہ یہ تو ایک غریب سی بڑھیا عورت ہے، اسی نے اپنا ایک کچا سا مکان بنایا ہوا ہے، یہاں سکون کی سانسیں لیتی ہیں، رہنے دیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس بادشاہ نے کہا نہیں، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا اس کچے مکان کو گرایا جائے، یہ جو ساتھ میں جھوپڑی بنی ہوئی ہے اس کو گرائی جائے۔ اللہ، وزیروں نے مکان کو مٹی میں ملا دیا، گرا دیا۔ شام کو جب وہ بڑھیا غریب سی عورت گھر میں واپس آئی، دیکھا مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا تھا، مٹی میں مل گیا تھا، کچی سی جھونپڑی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس غریب سی بڑھیا عورت نے پوچھا میرے مکان کو کس نے گرایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بادشاہ نے حکم دیا ہے، ہم نے حکم کی تعمیل کی، ہم نے گرا دیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ ظالم بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اس کچے مکان کو گرا دو، تب بڑھیا نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی یا باری تعالی، میں موقع پہ موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ مولا اگر میں نہیں تھی یہاں پہ موجود، تو موجود تھا، میں نہیں دیکھ رہی تھی، میرے مالک تو دیکھ رہا تھا، تو ان کو قابو میں پا سکتا تھا کہ غریب سی بڑھیا کا کچا مکان کیوں گرا رہے ہو۔ بڑھیا کی یہ جو فریاد تھی، اللہ اکبر، ساتوں آسمان پار کر گئی۔ میرے اللہ نے حکم دیا عذاب والے فرشتے کو، جا کے بادشاہ مکان کے اندر سویا پڑا ہے، مکان اسی کے اوپر ہی گرا دو، اس کی یہ جو خوبصورت کوٹھی بنی ہوئی ہے، خوبصورت بنگلہ بنا ہوا ہے، خوبصورت محل اس نے جو تعمیر کروایا ہے، اس نے سونے کے دروازے لگوائے ہیں، سونے کی جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں نا، بادشاہ نیچے لیٹا ہوا ہے، تم جا کے مکان بادشاہ کے اوپر گرا دے، محل بادشاہ کے اوپر گرا دے، یہاں تک کہ بادشاہ دب کر مر جائے، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ فرشتہ آیا، اس نے محل کو گرا دیا، بادشاہ نیچے سویا پڑا تھا، بادشاہ بھی ختم ہو گیا، بادشاہ کا خوبصورت محل بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑھیا کی فریاد رنگ لائی۔ تھوڑے عرصے بعد اسی راستے سے ایک فقیر کا گزر ہوا، ایک درویش مست ملنگ بابا جی کا گزر ہوا۔ اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا آؤ میاں، یہاں تو ایک خوبصورت سا عالیشان بنگلہ بنا ہوا تھا، محل بنا ہوا تھا، سونے کے دروازے لگے ہوئے تھے، سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی، وہ بنگلہ کہاں گیا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا جی زلزلہ آیا تھا، بادشاہ کا جو محل گرا تھا، بادشاہ بھی نیچے سویا ہوا تھا، وہ بادشاہ بھی ختم ہو گیا، اس کا بنگلہ بھی ختم ہو گیا، خوبصورت عالیشان مکان جو تھا، عالیشان محل جو تھا، وہ مٹی میں مل گیا۔ فقیر نے کہا نا بابا نا، اللہ اکبر، بادشاہ کا مکان ایسے نہیں گرا ہوگا، بادشاہ کا خوبصورت عالیشان محل ایسے نہیں گرا ہوگا، وہ کسی غریب کی بد دعا اسے لے گئی ہوگی۔ اس خوبصورت عالیشان بنگلے کو غریب کی بد دعا نہیں گرایا ہوگا، اور کوئی چیز نہیں گرا سکتی۔ کسی غریب نے اس کے حق میں بد دعا کی ہوگی، تو غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کرے میاں، ان کے درد سنا کریں، ان کی فریادیں سنا کریں، ان کے منہ سے کہیں ایسا نہ ہو بد دعا نکل گئی تو یاد رکھنا وہ بد دعا ہواؤں کو پھاڑ دے گی، فضاؤں کو پھاڑ دے گی، ساتوں آسمان عبور کر جائے گی، ایک ایک فرشتہ اس کی بد دعا کا گواہ بن جائے گا۔
اگر تیرے محلے میں کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا۔